نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کے درس کا دوسرا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی اتاری کتاب کو چھپاتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس چھپانے کے بدلے میں ذلیل قیمت لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھائیں گے، یعنی ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ آگ بھری جائے گی۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس میں کلام نہیں فرمائے گا، اس کا یا تو مطلب یہ ہے کہ بلا واسطہ کلام کرنا مراد ہے، یا کلام تو ہوگا ان سے مگر محبت و کرم کا کلام نہیں ہوگا۔ یعنی آج تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر طور پر کسی سے کلام نہیں فرماتا، مگر قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہوگا، ہر نیک و بد رب کا کلام سنے گا۔ جس طرح کچہری میں مجرم بھی جج سے کلام کر لیتا ہے، مگر احکام چھپانے والے بد نصیب اس دن بھی اس محبوب کے کلام سننے سے محروم رہیں گے اور آتش فراق میں جلیں گے۔ وہاں ہر شخص کے دل میں عشق الہی کی آگ بھڑک رہی ہوگی، پھر اللہ کے دیدار اور کلام سے محرومی کی سخت عذاب اور سخت سزا ہوگی۔ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننا ہے، اس کا جمال دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ولا یزکیہم، یہ ولا یزکیہم یہ لفظ جو ہے وہ تزکیتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پاک کرنا یا صفائی بیان کرنا اور تعریف کرنا۔ یعنی گناہگار مؤمنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ روز آگ میں رکھ کر پاک کر دے گا، مگر ان لوگوں کو کبھی بھی پاک نہیں فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو چھپاتے ہیں۔ یا ایمان والوں کی رب تعریف فرمائے گا کہ میرے نیک بندے ہیں، مگر ان کی کبھی تعریف نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے پاک کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی ٹھانی۔ جو یہاں رحمت کے پانی سے پاک ہے، وہی وہاں اس کی مہربانی سے پاک ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں ہر وقت ہر طرف سے ہر طرح کا دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے سرمایہ نجات کو برباد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھپا کر، اس کے کلام کو چھپا کر، اس کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپا کر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرام گوشت تو مصیبت اور سخت بھوک کی حالت میں مباح بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک حرام چیز وہ بھی ہے کہ جو کبھی کسی حال میں حلال نہیں ہوتی ہے، وہ ہے رشوت کا پیسہ، خاص کر وہ رشوت کہ جو دین بیچ کر حاصل کی جائے۔ انسان نے دین بیچ ڈالا اور دولت کما لی، تو ایسا شخص جو ہے وہ قابل رحم نہیں ہے۔ یہ بات خوب یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب میں جو احکام اتارے، جن کا پھیلانا اور ظاہر کرنا مقصود تھا تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں، جو عالم اور راہب کے انہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ دنیاوی مال، عزت، سرداری حاصل کرتے ہیں،
جو کہ ثمن قلیل ہے، یعنی تھوڑی سی پونجی ہے، حقیر قیمت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ روٹی نہیں کھاتے ہیں بلکہ پیٹ بھر کر آگ کھاتے ہیں، چونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کو رب کے کلام سے محروم رکھا، اسی لیے انہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے کلام سے محروم رکھے گا۔ اور وہ چونکہ دنیا میں کلام الہی بولنے سے بچے، لہذا آخرت میں کلام ربانی سننے سے محروم رہیں گے۔ نہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گناہوں سے پاک و صاف فرمائے گا اور نہ ان کی تعریف ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ شرعی ضروری احکام کا چھپانا حرام ہے اور بدلنا یہ کفر ہے، اور بلا وجہ غلط تعویلیں کرنا یہ بے دینی ہے۔ جس طرح کہ آج سرمایہ داروں کو بچانے کے لیے ہم لوگ غلط تعویلیں کرتے ہیں تاکہ ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں اور ان سے دام اور درہم اور نذرانے حاصل کر لیں، یہ چیز بہت بڑی بے دینی ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ بغیر نذرانہ لیے مسئلہ بتانا بھی اسی میں داخل ہے، اور وہ نذرانے کا پیسہ مردار اور خنزیر سے بھی بدتر ہے کہ جو مسئلہ بتانے کے بدلے میں لیا ہے۔ دوسری بات ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ مسئلے کی تحریر یا کہیں جا کر بتانے کا معاوضہ لینا جائز ہے، کیونکہ یہ جانے اور لکھنے کی اجرت ہے، نہ کہ مسئلے کی۔ جیسے کہ قرآن عظیم کی تجارت کرنے والا یہ مسائل کی قیمت، احکام الہی کی قیمت، کلام ربانی کی قیمت نہیں لے رہا ہے بلکہ کاغذ وغیرہ کی قیمت لے رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رشوت لینا حرام ہے۔ رشوت وہ مال ہے کہ جو فرض منصبی کے عوض میں لیا جائے، یعنی جو کام بغیر معاوضے کے ضروری تھا وہ معاوضہ لے کر کرے۔ قاضی پر انصاف واجب ہے، اگر وہ اس پر روپیہ لے تو وہ رشوت خور ہے، اور اگر کچھ لے کر ظلم کرے تو ظالم خونخوار ہے۔ لہذا عالم یا شیخ کا نذرانہ، ماں باپ کی خدمت، ایک دوسرے کو ہدیہ دینا یہ رشوت نہیں ہے، یہ کسی واجب کام کا بدلہ نہیں ہے۔ ہدیہ، نذرانہ، صدقہ، رشوت، ان سب میں فرق نہایت ضروری ہے۔ چوتھی بات ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ گنہگار مومن پلید کپڑے کی طرح ہے اور منکر نجاست کی طرح ہے، کہ گنہگار مومن جو کپڑے کی طرح ہے وہ تو دھل کر پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ جو ہے خود تو پاک نہیں ہوگا، پانی کو بھی گندا اور ناپاک کر دے گا۔ پانچویں بات یہ پتہ چلی کہ گنہگار ایمان والا اور منکر دونوں جہنم میں جائیں گے، مگر مختلف حیثیت سے۔ گناہگار مومن تو پاک صاف ہونے کے لیے اور منکر یہ ہمیشہ جلنے کے لیے۔ جس طریقے سے کوئلہ اور سونا دونوں بھٹی میں جاتے ہیں، کوئلہ وہاں رہنے کے لیے، سونا پاک و صاف ہو کر نکلنے کے لیے، اسی لیے منکرین کو وہاں ہمیشگی ہوگی، یعنی ہمیشہ رہنا ہوگا، اور گناہگار مؤمنین جو ہیں وہ پاک و صاف ہو کر نکال لیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ منکرین کو اور کلام ربانی کے چھپانے والوں کو پاک نہیں فرمائے گا۔ شریعت و طریقت کے اسرار، اس کے رموز و نکات اور وہ غیر ضروری مسائل جن سے کہ فتنہ بھڑک اٹھے، انتشار پھیل جائے، ان سب کا چھپانا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے دو علم پائے، ایک تو تم میں پھیلا دیا یعنی علم حدیث اور علم قرآن، دوسرا اگر میں پھیلاؤں
تو قتل کر دیا جاؤں، یعنی علم اسرار۔ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے والا۔ تو نااہل کے سامنے شریعت مطہرہ کے رموز و نکات، اس کے اسرار اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ بیچارہ نااہل ہے، نامعلوم اس کا ایمان ختم ہو جائے یا وہ فتنے میں پڑ جائے۔ اس لیے رموز و نکات اور اسرار ان لوگوں کے روبرو بیان کرنا چاہیے کہ جو اس کے اہل ہیں۔ یہ چاروں عذاب جن کا کہ ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پیٹ میں صرف آگ کھانا، قیامت میں اللہ کا کلام نہ فرمانا، انہیں پاک نہ کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب ہونا، یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو منکرین ہیں۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے فضل و کرم سے اگرچہ گناہ گار ہوں، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور ان کی توبہ مولا رب العزت قبول فرما لے تو ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دے گا۔ مولا جل شانہ و عم نوالہ ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی اشاعت کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کلام الہی کی اشاعت کا اجر و ثواب آپ کو حاصل ہو، اور ہمارے یوٹیوب چینل جس کا کہ مقصد اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔